اب حضرت عمر نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تو پھر توبہ قبول کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ جب قبول ہوئی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ بھی ذکر مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے پوچھا آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے، حالانکہ تو وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ ہر چیز کا علم جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کے اوپر جو ہے، سمندر کے اندر جو ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دنیا کے ہر درخت کے پتے سے لے کر زمین کے اندر تک، سمندر کی تہ تک، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں کہ محمد کو میں نے ابھی تو پیدا نہیں کیا، تم کیسے جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ جب مجھے پیدا کیا، جب میرے اندر روح کو ڈالا گیا، جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو عرش پہ میں نے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی حدیث سے جو ہے وہ ہمیں وسیلے کا بھی پتہ چلتا ہے، اسی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اس توبہ کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ کہ روح مجھ میں ڈالی گئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے کوئی محبوب ہیں جنہوں نے آنا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بے شک اس کائنات کو سجایا گیا ہی صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، اگر انہوں نے نہ آنا ہوتا تو آدم تم بھی سن لو، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال جو اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، سورۃ نوح کبھی بیٹھ کے تفسیر پڑھیں اس کی گھر میں، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی ہے لیکن میری یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ 950 سال ان میں ایک بڑھیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی یا آپ نے سنا ہوگا تبلیغی جماعت والوں سے بھی یا کئی اور بزرگوں سے، کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے کہ میری اولاد کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنے بچپن کے اندر ہی فوت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کتنی عمر ہوتی ہے تیری اولاد کی؟ کہا کہ 250 سال 300 سال، اس عمر میں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ 950 سال جو عمریں تھیں تو 250-300 سال کیا تھا؟ تو اس بڑھیا کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جانتی ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی جن کی اوسط عمر 60-50 یہ عمر ہوگی۔ تو اس بڑھیا نے آگے کیا کہا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا وہ لوگ اس زمین پہ اس دھرتی میں گھر بھی بنائیں گے؟ وہ ایسے گھر بنائیں گے کہ جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیا گھر بنائیں گے وہ، اور سب سے زیادہ بنانے والے ہی وہ ہوں گے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، مقصد جو میں بیان کرنے والا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آنے سے پہلے ہو رہا ہے۔
اس بڑھیا نے کیا کہا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مجھے اتنی عمر مل جائے نا، یہ 50-60 سال، تو یہ عمر میں پوری ایک سجدے میں گزار دوں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل پہلے بیان کی جا رہی ہے آنے سے پہلے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. کئی امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گزرے. گھر کو چھوڑا، پھر ایک وقت آیا کہ بیوی اور اپنے بچے کو بواد غیر ذی زرع، ایسی بستی میں چھوڑ کے گئے کہ جہاں نہ کچھ اگتا ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے. اور اللہ نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ ان سے بات بھی نہیں کرنی. فلسطین سے چلتے ہیں مکہ مکرمہ میں. آج آپ گوگل میپ کھول کے دیکھ لیں اور آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا سفر ہے فلسطین سے مکے کا. اچھا، یہاں پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر اس کے بعد فلما بلغ معه السعی، جب بچہ اتنی عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ باپ کی انگلی کو اب نہ پکڑ سکے، اب حکم آتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. یہ تو بعد کی بات ہے نا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ہٹا کے وہاں پر دمبا بھیج دیا. امتحان در امتحان. اور اللہ نے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اب تمہاری اس امتحان کا تمہیں انعام کیا دیا جائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں اپنی اولاد میں سے تجھ سے ایسا ہیرا مانگتا ہوں جس کا کوئی ثانی نہ ہو. ایک طرف حضرت اسحاق ہیں کہ جن کے لڑی کے اندر پیغمبر ہیں، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جن میں صرف ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خیر وقت نہیں ہے، میں اور بھی اس پہ